بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ایک کرنٹ ایشو، ایک عصری قضیہ، اس پر مختصراً بات کرنے لگا ہوں، اور آغاز میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے اس شعر سے کروں گا، سماعت کیجیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہدایت بخشش حصہ دوم ہے اور پہلی غزل ہے، فارسی کلام ہے، اور اس کا جو فنی انداز ہے وہ ہے گرہ بند غزل۔ گرہ بند غزل وہ ہوتی ہے جس میں دو شاعروں کا کلام چل رہا ہوتا ہے کہ شاعر ایک دوسرے شاعر کی غزل کا انتخاب کرتا ہے اور ہر شعر میں اس کے ایک مصرے پر گرہ لگاتا ہے۔ اس میں امام احمد رضا نے حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ کی مشہور غزل، جو پہلی غزل ہے ان کے مبارک دیوان کی، اس پر یہ گرہ بندی کی ہے۔ فرماتے ہیں، مگر داں رو عظیم محفل رہے ارباب سنت رو، مگر داں رو عظیم محفل رہے ارباب سنت رو، کہ سالک بے خبر نبود سے راہ و رسم منزل ہا، کہ سالک بے خبر نبود سے راہ و رسم منزل ہا، مگر داں رو۔ فرماتے ہیں، یہ جو ارباب سنت کی محفل ہے، یہ جو اہل سنت و جماعت کی مجلس ہے، یہ جو اہل عقیدت، اہل ایمان، اہل محبت، اہل ارادت کی مجلس ہے، جو ان کا گروہ ہے، جو ان کی جماعت ہے، مگر داں رو عظیم محفل، اس جماعت سے، اس مجلس سے، اس محفل سے، اس مجمع سے، اس گروہ سے اپنا منہ مت موڑ۔ کیوں منہ مت موڑ؟ اگر تو نے منہ موڑ لیا تو کیا نقصان ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ سالک بے خبر نبود ز راہ رسم و منزل ہا، کہ سالک بے خبر نبود، یہ نبود جو ہے وزن میں نبود پڑا جائے گا، یہ علم العروض کی بات ہے، کہ سالک بے خبر نبود ز راہ و رسم منزل ہا، کہ منزلوں کی جو راہ و رسم ہوتی ہے، منزلوں پر پہنچنے کے لیے سفر کے جو آداب ہوتے ہیں، جو وہ اصول اور قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں کہ ان پہ عمل کر کے آپ نے منزل پر پہنچنے کے لیے سفر کرنا ہے، تو اس سے جو سالک ہوتا ہے، سالک کہتے ہیں چلنے والے کو، جو رستے پہ چل رہا ہے، جو منزل سلوک طے کر رہا ہے، تو وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے منزلوں کے جو راہ و رسم ہے، جو طریقہ کار ہے، جو آداب ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، ان سے وہ بے خبر نہیں ہوتا۔ فلہذا تو اہل سنت و جماعت کی مجلس اور اس گروہ سے منہ مت موڑ، وگرنہ نجات کی جو منزل ہے اس تک تیری رسائی ناممکن ہے۔ یہ ہے جی اس شعر کا مختصر مفہوم۔ اب بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام میں جہاں حضرت امام علی مقام کا ذکر ہوتا ہے، جہاں شہداء کربلا کا ذکر ہوتا ہے، جہاں غازیان کربلا کا ذکر ہوتا ہے، جہاں محبان اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، وہیں کچھ لوگ
اپنی نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے صحابہ کرام پر، صحابہ کے ماننے والوں پر، تابعین پر، محدثین پر، مفسرین پر، مورخین پر عجیب و غریب قسم کی تنقید کرتے ہیں، اور صرف تنقید نہیں بلکہ سب و شتم پر اتر آتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ اور کچھ تو فرقے ہیں نا کہ وہ انہوں نے اپنا ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور وہ صحابہ کے بھی خلاف ہیں، اور پھر مورخین اور مفسرین و محدثین۔ دیکھیں صحابہ کرام کے تو جو مخالف ہیں وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے رہے ہیں، کہ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن مجید میں یہ جملہ خبریہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، اور باقی بھی آیات میں صحابہ کرام کی جو ہے وہ عدل و انصاف اور ان کا معتدل ہونا اور ان کا رائے حق پر ہونا، یہ ساری چیزیں قرآنی آیات میں بالکل واضح ہیں، برہان واضح ہیں۔ ایک تو وہ ہو گئے، لیکن جہاں تک تعلق ہے نا تابعین کا یا مفسرین کا، محدثین کا، مورخین کا، میں یہ نہیں کہتا کہ ان پہ تنقید نہ کی جائے۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حسن اور کسی چیز کا قبح، یعنی جو اس کے اندر قباحت ہے وہ سامنے لایا جائے، یہ تو تنقید ہے۔ اسی کو نقد بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ تنقید کا یہ جو انداز ہے نا کہ کسی کی اچھائی کو بالکل نظر انداز کر دینا اور اس کی جو اچھائی نہیں ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا، اس کے سامنے لانا، پھر مورخین پر بھی تنقید ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ تنقید کرنے کے لیے، نقد کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ملکہ تو ہو نا، کوئی تنقید کرنے کا، نقد کرنے کا ملکہ ہو، آپ علوم و فنون کے ماہر ہوں، آپ کو کچھ آتا ہو، آپ نے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمذ طے کیے ہوں اور آپ نے باقاعدہ شاگردی اختیار کی ہو، ٹریننگ کی ہو، سیکھا ہو اساتذہ سے، پھر تو آپ کو بات کر سکتے ہیں۔ تو آج کل بہت ہی ایک بھیڑ چال چلی جا رہی ہے کہ جو مخالفین صحابہ، مخالفین رسول کائنات، مخالفین اہل بیت جو بات کرتے ہیں، بہت سے اد پڑے مولوی جو ان کی رستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس شعر کو بنیاد بنا کر میں نے اعلی حضرت کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے کہ اہل سنت و جماعت کی جو مجلس ہے، ان کی جو محفل ہے، ان کا جو گروہ ہے، ان کی جو جماعت ہے، یہ جسے سواد اعظم کہا جاتا ہے، اس کو مت چھوڑو، کسی فرقے سے مرعوب مت ہو، اور کسی فرقے کی غلط باتیں سن کر اس کو سچ اور حق اس کو سچ مت مانو، حق پر مت مانو، اپنے جو عقیدہ ہے اس پہ قائم رہو۔ یہ نہیں کہ کسی مولوی کو اگر کوئی فرقہ پیسے دے رہا ہے اور وہ ان کی بولی بول رہا ہے تو تم اس کے پیچھے چل پڑو بھیڑ چال کی طرح، ایسا ہرگز نہ کرو، ہر کسی کو نہ مانو۔ لائق افسر نہ باشد ہر سرے، ہر کسی کو اپنا افسر اور ہر کسی کو اپنا رہنما مت مانو۔ یہ لکل عمل رجال، لکل فن رجال، ولکل مقام مقال، اور جو خود گمراہ ہو کسی کی کیا رہنمائی کر سکے گا؟ اس لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اور خصوصاً محرم الحرام میں جو لوگ تمہیں غلط راستے پہ چلنے کی یا غلط راستے پہ چلنے والوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان کو پہچانو اور ان سے بچ کر رہو۔ کسی کی لمبی داڑھی اور کسی کی بڑی پگڑی، کسی کا جبہ، کسی کے قیمتی کپڑے، کسی کی قیمتی کار، گاڑی اور اس کے خدام، نوکر، یہ مت دیکھو، اس کے پیسے اور اس کے مال اور اس کا گھر اور یہ چیزیں مت دیکھو۔ یہ دیکھو کہ وہ حق بول رہا ہے تو اس کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، اور اگر وہ حق نہیں بول رہا، جھوٹ اور کذب اور افترا بازی اور کلام زور اور اس قسم کی وہ اگر وہ سخن آرائی کرتا ہے تو اس سے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔